اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں کر دے، ہمارے لیے آج کے لیسن کو سمجھنا آسان کر دے، اس پر عمل کرنا آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیونکہ آج فرائیڈے کا دن ہے تو درود پاک جتنا بھی ہم لوگ پڑھیں اچھا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا لیسن جو ہے سورۃ البقرہ، اس کی آیات 258 سے لے کر 260 تک کریں گے۔ آپ کو لگیں گی کہ یہ آیات تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن چونکہ سملر ٹاپک ہے اور ایک ہی جیسا ٹاپک ہے تو ہم لوگوں کے لیے زیادہ بینیفیشل ہے کہ ہم اس کو ایز اے گروپ ان آیات کو کر لیں۔ اگر ہمارا ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو بھی جائے گا اس میں تو کوئی بات نہیں، آج ہم انشاءاللہ نکال لیتے ہیں تاکہ ہمیں ایک ٹاپک ہمارا جو ہے وہ فنش ہو جائے۔ آیا نمبر 258، علم۔ آ جو ہوتا ہے کوشچن کے لیے آتا ہے، لم نہیں، تو کیا ہوگا اکٹھے؟ عالم کیا نہیں، ترا دیکھا تو نے، الا طرف، الذی جس نے، حاجہ جھگڑا کیا۔ یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو تجوید کا جو رول یہاں پر آتا ہے کہ جب بھی مد کے بعد شد آتی ہے اس کو ہم 6 حرکہ پڑھتے ہیں۔ اب ہم ورڈ ٹو ورڈ جب کر رہے ہیں تو اس میں تو ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو ایک رننگ آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کو 6 حرکہ اس کو اسٹریچ کرنا ہوگا۔ تو حاجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا کرنا، اس نے جھگڑا کیا۔ اور اس کے معنی میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ایک کا دوسرے کو دلیل اور راستے سے ہٹانا۔ ابراہیم علیہ السلام سے، فی میں، ربی ہی رب اینڈ پہ ہی ہے اس کے، ان اس لیے کہ آتا دی تھی ہو اس کو، اللہ نے، الملک سلطنت یا بادشاہت، از جب، قالا کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، ربی میرا رب، الذی وہ جو، یحیی زندہ کرتا ہے، اور یمیت مارتا ہے، قالا اس نے کہا، انا میں بھی، احیی زندہ کرتا ہوں، اور امیت مارتا ہوں۔ قالا کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، فَإِنَّ پس یقیناً، اللہ یأتی لاتا ہے، بالشمسی سورج کو، من سے، المشرقی مشرق، فأتی فا ہے شروع میں، پس، ایتی لے آ، بیہا اس کو، من سے، المغربی مغرب، فبوہت شروع میں فا ہے تو اس کے معنی ہوں گے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو، پس بھی کر سکتے ہیں، پس حیران رہ گیا، تو حیران رہ گیا، الذی وہ جس نے، کفر کیا، واللہ اور اللہ، لا نہیں، یہدی ہدایت دیتا، القوم قوم کو، الظالمین ظالم لوگوں کی۔ آیا 259، او یا کالذی مانند یا مثال اس کی جو، مرہ گزرا، علی پر، قریۃ قریہ کہتے ہیں ایک کسی گاؤں کو، آبادی کو، بستی کو، اور ہیا وہ،
खावियतुन गिरी पड़ी थी, वीरान खाली गिरी पड़ी, अला पर, उरूशिहा अपनी छतों, कौला उसने कहा, अन्ना कैसे, युहयी जिंदगी देगा, हाजिही इसको, अल्लाहु अल्लाह, बादा बाद, मौतिहा मौत के इसकी, फ़अमातहु पस मौत दी एंड पे हु है उसको, अल्लाहु अल्लाह ने, मियाता मियाता कहते हैं 100 को, 100, आमिन बरस, साल, years, सुम्मा फिर, बाअसाहु उठाया, हु उसको, कौला कहा, कम कितनी, लबिस्ता देर तू रहा, कौला कहा, लबिस्तु मैं रहा, यौमन एक दिन, औ या बादा कुछ हिस्सा, यौमिन दिन का, कौला फरमाया, बल बल्कि, लबिस्ता तू रहा, मियाता 100 या 100, आमिन बरस, फंजुर बस देखो, इला तरफ, ताआमिका ताआम खाने को कहते हैं, एंड पे काफ जबर है अपने, व शराबी का और शराब यानी कि पानी का अपने, लम नहीं, यतसन्ना यतसन्ना के मायने होते हैं जैसे कोई चीज़ खराब हो जाए, स्पॉइल हो जाए, सड़ जाना, किसी खाने का मेनली खाने के लिए आता है कि खाना जो होता है वो खराब हो जाए, गल सड़ जाए, तो आप उसके फिर क्या मायने करेंगे कि सड़ा हुआ, बासी, खराब, वंजुर और देखो, इला तरफ, हिमारी का हिमार गधे को कहते हैं, एंड पे काफ जबर है अपने, वह और, लिनजअला का ली है शुरू में ताकि, नजअला हम बनाए, काफ जबर एंड पे तुझे, आयतन निशानी, लिन्नासी लिए लोगों के, वंजुर और देखो, इला तरफ, अल इज़ामी हड्डियों की, कैफा किस तरह, नुनशिजुहा नुनशिजु इसका मायने बेसिकली जो आता है जोड़ने से, इसके मायने आता है चढ़ाना, जोड़ना, तो क्या मायने होगा, नुन शिजु एंड पे हा है, हम जोड़ते हैं उनको, सुम्मा फिर, नक्सूहा नक्सूहा चढ़ाते हैं, हा उन पर, लहमन गोश्त, फलम्मा पस जब, तबय्यना मुशाहिदे में आए, लहू लिए उसके, काला कहा उसने, आलमु मैं जानता हूँ, अन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, आला ऊपर, कुल्ली हर, शयन चीज, कदीरुन कादिर है, आया 260, व और इज़ जब, काला कहा, इब्राहीमु इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी ए मेरे परवरदिगार, अरिनी दिखा मुझे, कैफा किस तरह, तुहयी तू जिंदा करेगा, अलमौता मुर्दों को, काला कहा, अवलम अवा क्या, लम नहीं, तुमिन तू ईमान लाया, काला इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बला क्यों नहीं, व और, लकिन लेकिन, लियत्मइन्ना मुतमईन हो जाए, कल्बी कल्ब दिल को कहते हैं, या है एंड पे तो मेरा दिल मेरा, काला तो फरमाया, किसने फरमाया, ये अल्लाह ताला ने फरमाया, फखुज पस लो, अरबातन 4, मिन से, अत्तैरी परिंदे, फसुरहुन्ना फा
پس سرہن مانوس کر لو ان کو، مائل کر لینا، مانوس کر لینا، الیکا اپنے ساتھ، ثم پھر، اجعل اجعل رکھ دو، علی اوپر، کلی ہر، جبلن پہاڑ، منہن ان کا، جزءاً ایک ایک ٹکڑا، ثم پھر، ادعوہن ادعو بلاؤ، ہن ان کو، یاتینک چلے آئیں گے، اینڈ پہ کاف صبر ہے، تمہارے پاس، سعیہ سعیہ سعی سے سعی کرنا، عمرے پہ جاتے ہیں لوگ سعی کرتے ہیں تو دوڑنا، دوڑتے ہوئے آنا، وَأَعْلَمْ اور جان رکھو، انا بے شک اللہ اللہ، عزیز غالب، حکیم حکمت والا ہے۔ چلیے اب اس کی تفسیر ہم لوگ دیکھتے ہیں، آیا نمبر 258۔ کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے تو اسے مغرب سے لے آ۔ اب تو وہ کافر لاجواب ہو گیا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے پچھلی آیات میں بتایا گیا تھا، اگر ابھی بھی ہمیں یاد ہو تھوڑا سا، کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا مومن کا مددگار اور ولی اللہ ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کا ولی بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ، اس کو اندھیروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ اس کو روشنی کی طرف لے آتے ہیں۔ اور اسی طرح جو کافر ہوتے ہیں، جو اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے مددگار اور ان کے ولی جو ہوتے ہیں وہ طاغوت ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ وہ انہیں روشنی میں سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے آتے ہیں۔ اب اسی کانسیپٹ کو، اسی بات کو مزید سپورٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اب کچھ واقعات یہاں پہ بیان کر رہے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ بہتر طور پہ اس بات کی سمجھ آ جائے۔ تو اس میں کچھ واقعات ہیں، 3 واقعات ہیں جو یہاں پر ہم دیکھیں گے، اور یہ واقعات بیسیکلی وہ ہیں جن کے اندر زندگی اور موت کی بات کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلا واقعہ اس کے اندر جو ہے، اس میں مثال ایک ایسے شخص کی ہے کہ جس کے سامنے واضح دلائل دی گئیں اور اس کے سامنے ساری حقیقت بیان کی گئی، تو اس کے بعد وہ شخص جو تھا وہ لاجواب ہو گیا، مگر چونکہ اس نے طاغوت کے ہاتھ میں اپنی نکیل دے رکھی تھی، طاغوت کی پیروی کرتا تھا، تو اس لیے حق جاننے کے بعد بھی روشنی کی طرف نہیں آیا۔ اس کے بعد کی 2 مثالیں جو ہیں وہ ایسے 2 لوگوں کی ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا سہارا پکڑا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں لے آیا، یہاں تک کہ پردہ غیب میں جو چھپی ہوئی حقیقتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی انہیں عینی مشاہدہ کروایا، جو عام بندے دیکھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیزیں بھی دکھائیں۔ تو پہلا قصہ جو ہے یہاں پر وہ ہمارے پاس ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ۔ دوسرا واقعہ اس کے اندر جو ہے وہ ہے حضرت عزیر سے ہے، وہ حضرت عزیر کا واقعہ۔ تھرڈ اس کے اندر جو واقعہ ہے، یہ زندگی اور موت کے میں آپ کو بتا رہی ہوں جو واقعات یہاں پہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ تھرڈ اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے آپ دکھائیں کہ کیسے مرنے کے بعد انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ 3 واقعات ہیں، اس میں سب سے پہلا واقعہ جو ہے وہ آیا نمبر 258 میں بتایا جا رہا ہے۔ تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ 258 میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بادشاہ ایک تھا جس کا نام تھا نمرود،
اس کا واقعہ ہے، اور یہ پہلا واقعہ ہے لائف آفٹر ڈیتھ کے بارے میں جو آتا ہے۔ نمرود جو ہے بیسیکلی یہ نام نہیں ہے، یہ عراق کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، یہ ان کا ایک آپ کہہ لیں کہ لقب ہوتا تھا، کہ جتنے بھی بادشاہ ہوتے تھے ان کو نمرود کہا جاتا تھا۔ اسی طرح سے کہ جیسے مصر کے یا ایجپٹ کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا، وہ ان کا نام نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ جو بھی کوئی بادشاہ ہوتا تھا اس کو ایک لقب دے دیا جاتا تھا فرعون کا۔ اور اسی طرح جو روم کے بادشاہ ہوتے تھے ان کا نام ہوتا تھا قیصر۔ تو اب ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عراق سے جب بات آتی تو وہاں پہ نمرود ہوتا تھا، مصر کی یا ایجپٹ کی بات آتی تھی تو وہ فرعون ہوتا تھا، اور روم کے بارے میں جب آتی تھی تو اس میں قیصر ہوتا تھا۔ نمرود جو تھا یہ کہا کرتا تھا کہ میں سورج کا دیوتا ہوں، سورج کا جو دیوتا ہے وہ میرے اندر حلول کر گیا ہے، میرے اندر سورج کا دیوتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ اپنے آپ میں خدائی کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ فرعون جو تھا وہ بھی خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، تو اسی طرح نمرود جو تھا یہ بھی دعویٰ کرتا تھا اس چیز کا۔ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بھی عراق کے تھے، تو نمرود جو تھا یہ عراق کا تھا، اور اس کا دارالخلافہ جو تھا بابل تھا، بابل آج کل جس کو کوفہ کہا جاتا ہے، اور یہ خدائی کا دعوے دار تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، یہ خود بھی اور اس کی ساری رعایا جو تھی ساری مشرک تھی۔ اور جو ابراہیم علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام کے جو ان کا جو باپ تھا اس کا نام تھا آزر۔ آزر جو تھا وہ بھی مشرک تھا، اور وہ نمرود ہی کے دربار میں کسی بڑی پوسٹ پہ تھا، چیف آفیسر آف کسی اسٹیٹ کا جو ہوتا ہے نا، جیسے اس طرح سے تھا کہ بڑا ایک رتبہ تھا اس کا وہاں پہ، اور اس کے مقربین میں سے تھا ان کا باپ جو ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے تو وہ بھی واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، بہت فیمس ہے وہ، کہ بت توڑ دیے تھے، تو اس کے بعد یہی باپ جو آزر تھا ان کا، اس نے اسی بادشاہ کے دربار میں اپنے بیٹے کا جو ایک طرح سے مقدمہ جو تھا وہ درج کرایا تھا، پیش کیا تھا اس کے نمرود کے دربار میں۔ تو اب یہ ہمیں تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ اس کا چاہیے تھا کہ ہمیں پتہ ہو کہ کیا ہے۔ اب آگے یہاں سے جو بات شروع ہو رہی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو مکالمہ تھا وہ شروع ہو رہا ہے، کہ جب ان کے باپ نے مقدمہ درج کرایا، دربار میں پیشی ہوئی، تو پھر مسئلہ جو تھا مین وہ یہی آیا، جو ان کے درمیان جو کانورسیشن ہو رہی تھی یا بحث کی جو چیز تھی وہ خدائی کا معاملہ تھا کہ کون خدا ہے۔ تو اس دوران میں بحث میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود کہنے لگا کہ یہ دونوں کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، چنانچہ اس نے ایک بے قصور آدمی کو بلا وجہ قتل کرا دیا، اور پھر اس نے کہا کہ دیکھو میں نے بھی مار دیا، میں بھی موت دیتا ہوں۔ اور اسی طرح اس نے ایک قیدی جس سے سزائے موت ہو چکی تھی اس کو آزاد کر دیا، اور اب آ کے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے زندہ کر دیا، میں بھی زندگی دیتا ہوں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے آگے اس کو کہا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ اس کام کا یہ جواب تو تم دے سکتے تھے کہ جس شخص کو تو نے مروا ڈالا اسے زندہ کر کے دکھا، وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، لیکن انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اس واقعے کو یہیں پہ چھوڑا، اور اس کے بعد انہوں نے آگے اس کو کہا نمرود سے کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ایسا کرو کہ تم اسے مغرب سے نکال کے دکھاؤ مغرب سے۔ اب چونکہ نمرود جو تھا وہ یہ بات تو سمجھتا تھا کہ کائنات کے نظام میں میرا کوئی دخل نہیں، کوئی اختیار نہیں، جیسے کہ ہم لوگ بھی آج کل ہم جتنا مرضی ترقی کر جائیں لیکن ہمیں یہ بات تو پتہ ہے ہم جتنا مرضی دنیا میں ہم اختیار حاصل کر لیں لیکن ہمارا ان معاملات میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو کائنات میں چیزیں ہیں، جو آسمان میں چیزیں ہیں، ان کے درمیان جو چیزیں، انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ تو نمرود کو یہ بات تو اس کو بھی پتہ تھی کہ یہ معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب
ابراہیم علیہ السلام نے اس سے یہ کہا کہ تم مغرب سے سورج کو نکال کے دکھاؤ، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ لاجواب ہو گیا، اب وہ آگے سے کچھ کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے باوجود یہ سارا کچھ جس سے لاجواب بھی ہو گیا، پھر بھی وہ کسی قیمت پہ بھی اپنے اس خدائی دعوے سے دستبردار ہونا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ ایک دفعہ آپ کو اقتدار مل جائے، آپ کو کرسی مل جائے، تو ظاہر ہے کون چھوڑتا ہے، کون اس سے پیچھے ہٹتا ہے۔ اب اس کے سامنے یہ بات حقیقت تھی کھلی ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہو سکتا ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جب وہ گمراہی میں بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں نصیب ہوتی یا مشکل ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر یہ سارا مکالمہ ہوا اور ساری باتوں کے بعد جو نمرود تھا اس نے ابراہیم علیہ السلام کو قید کروا دیا، اور کتنے دن قید کیا؟ 10 دن ان کو قید میں رکھا، اور اس کے بعد اس نے حکم کیا کہ ان کو جلا دیا جائے۔ پھر وہ پورا وہ واقعہ کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کے اگینسٹ انہوں نے آگ جلانی شروع کی، اور وہ آگ کو اتنا زیادہ انہوں نے جلایا، کتنے پورے ہفتے سے اس آگ کو جلا رہے تھے کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے ڈالنا ہے۔ تو اب یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ نمرود کس چیز میں جھگڑ رہا تھا، جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ وہ جھگڑا کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں۔ تو اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت دے دی تھی۔ اسی طرح انسان کے پاس آپ دیکھیں کہ جب بھی اقتدار یا مال آ جاتا ہے، بہت زیادہ مال اللہ تعالیٰ جب کسی کو دے دیتے ہیں، تو پھر لوگوں کا بھی تو ایٹیٹیوڈ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے کہ جب ان کو کچھ بھی نہیں ان کے پاس ہوتا، پھر ایک دم سے جب ان کے پاس مال آتا ہے، اور اتنا مال آ جاتا ہے بے تحاشا کہ ان کی کاؤنٹنگ میں بھی نہیں رہتا کہ کتنا مال ہے ان کے پاس، تو پھر ایسے لوگ بھی جو ہیں وہ دنیا میں اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اس پیسے کی بدولت کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم جو چاہیں ہم کریں، ہم جس کو چاہیں نیچا دکھا دیں، جس کو چاہیں مروا دیں، جس کو چاہیں اس کی انسلٹ کر دیں ہم، تو وہ بھی ایک طرح سے اپنے اندر اسی طرح ہی اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں، اکڑنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ جو بہت بڑے بڑے بادشاہ تھے نا، جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی، اتنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطنت عطا کی، ان میں یہ 4 ہیں بیسکلی جن کو بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ 2 ان میں سے مومن تھے، 2 بادشاہ جو تھے وہ کافر تھے۔ نمبر 1 اس کے اندر جو تھے وہ تھے سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام جو تھے یہ ظاہر پیغمبر تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سلطنت عطا کی تھی کہ جو بہت بڑی تھی۔ پھر اسی طرح ذوالقرنین کے بارے میں ہم نے سورہ کہف میں دیکھا تھا کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سلطنت عطا کی تھی۔ یہ دونوں جو تھے یہ مومن تھے، مسلمان تھے۔ 3rd جو تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سلطنت عطا کی وہ نمرود تھا، وہ کافر تھا۔ اور اسی طرح 4تھا بادشاہ جو تھا وہ بخت نصر تھا، بخت نصر بھی کافر تھا۔ تو نمرود اور بخت نصر جو تھے یہ دونوں کافر تھے، سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین جو تھے یہ دونوں مومن تھے۔ تو بخت نصر جو تھا یہ کون تھا؟ بیسیکلی یہ موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد کی بات ہے کہ اس نے بہت سارے یہودیوں کا قتل کیا تھا، تقریباً کہتے ہیں کہ 6 لاکھ کے قریب جو یہودی تھے اس کا مرڈر کیا تھا اس نے، اور 6 لاکھ ہی کو ساتھ میں قیدی بنا کر لے گیا تھا۔ اس نے بہت ظلم کیا تھا، بیت المقدس جو تھا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اب اس بستی سے جو اجڑی ہوئی تھی اس سے عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا تھا، جو ہم آگے دیکھیں گے، اسی لیے بخت نصر کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہی تھی تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کون تھا۔ تو اگلا واقعہ جو ہم دیکھیں گے نا عزیر علیہ السلام کا، وہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ تو نمرود جو تھا وہ کہا کرتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا کا اوتار ہوں، میرے اندر یعنی کہ اس کی روح چلی گئی ناز باللہ، اسی لیے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے
پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے. اس نے بیسکلی ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے جس کو تم کہتے ہو. تو اس پہ پھر انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. پھر کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو تم اسے مغرب سے نکال کے دکھاؤ. اب دیکھیں آپ اس میں جو ہمارے لیے لیسن کی بات ہے کہ کتنا اچھا دعویٰ کا پوائنٹ ہے، یہ کتنا اچھا طریقہ تھا اس کو دعویٰ کرنے کا، بتانے کا، کہ آپ ایک دم سے لاجواب ہو جائیں کہ سورج کے بارے میں تو کسی کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے نا. سورج کو آپ کیسے کوئی بندہ کہیں چینج کر سکتا ہے؟ چاند کو، ستاروں کو، کسی بھی چیز کو آپ لے لیں، ہم تو کہیں سے ڈائریکشن تک کسی چیز کی چینج نہیں کر سکتے. وہ تو چلیں آسمان کی بات ہے، آپ زمین پہ ہی دیکھ لیں، آپ کیسے سمندر ہے، آپ سمندر کو کہاں روک سکتے ہیں؟ دریاؤں کے رخ کس طرح آپ کسی چیز کو بدل سکتے ہیں؟ ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں. اب یہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے، ان کا اللہ پر اتنا توکل تھا، اتنا یقین تھا کہ وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے. حالانکہ نمرود جو تھا بہت ظالم بادشاہ تھا، اور اتنے ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اتنی بڑی بات کرنا کہ جو خود کو کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، اور آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں کہ نہیں تم خدا نہیں ہو، میرا خدا تو کوئی اور ہے. اب اپنے اندر ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر اگر سوچیں کہ پڑھنا بہت آسان ہے، بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ کوئی بہت ہی ظالم قسم کا بندہ ہو، اس کے سامنے تو انسان کی ایک طرح سے زبان ہی بند ہو جاتی ہے. آپ کی ہمت نہیں پڑتی کہ میں اس کے سامنے کوئی ایسی بات کہوں کہ جس کی وجہ سے یہ مجھ پہ بھی ظلم کرنا شروع کر دے یا مجھے مروا دے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو ہم نے فرعون کا دیکھا تھا کہ جب جادوگر جو اسی کے جادوگر تھے، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا دیکھا تو عصا جو اسلحہ بن گیا، تو وہ جادوگر فوری سمجھ گئے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ کسی اور نے، یعنی کہ یہ اللہ ہے جو یہ چیزیں دکھا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس خدا کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ سچ ہے، کیونکہ جو معجزات یہ دکھا رہے ہیں یہ جادو کے ذریعے دکھائے نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ خود جادوگر تھے. اور یہ چیز دیکھ کر وہ سارے جادوگر جو تھے وہ اسی وقت سجدے میں گر گئے اور وہ ایمان لے آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ پر، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتے ہیں. اور وہ بھی اس وقت کس کے دربار میں کھڑے تھے؟ فرعون کے. اور فرعون کا تو ہم سب کو پتہ ہے کہ بہت ظالم تھا، اور یہاں تک کہ فرعون نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کا اپوزٹ ڈائریکشن میں تمہاری بازو اور ٹانگ کٹوا کر تمہیں الٹا لٹکا دوں گا. اور اس نے پھر کیا یہ، اس کے باوجود بھی وہ اپنے ایمان سے نہیں ہٹے. ڈر سکتے تھے نا اس وقت، لیکن نہیں ڈرے. اسی طرح یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیں کہ اتنے ظالم بادشاہ کے سامنے حق پہ ڈٹے ہوئے ہیں، حق کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں میرا خدا یہ ہے. تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل جہاد وہ ہے جو جابر ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینا، کہ یہ جہاد کے اوپر اس کے برابر یہ چیز ہے کہ کسی ظالم کی آگے کھڑے ہو کر حق بات کو کہنا. اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی جو ظلم وہ کرتا ہے اس ظلم کی وجہ سے انسان ہدایت سے محروم رہ جاتا ہے، کہ وہ اتنا ظالم ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی نہیں دیتے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہہ دیا ان پہ کہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. تو جو بھی لوگ ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتے. اسی طرح ایک روایت ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ایک دفعہ وہ غلہ لینے کے لیے گئے نمرود سے، کہ نمرود کے پاس وہاں کیونکہ ظاہر ہے جو بادشاہ ہوتے ہیں ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں، تو اس کے پاس غلہ جو تھا وہ سارا اس کے پاس ہی ہوتا تھا، تو لوگ اس کے پاس لینے جایا کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس غلہ لینے گئے کیونکہ بہت زیادہ قحط سالی تھی، تو وہاں پر یہ ساری بات چیت ہو گئی جو اوپر گزری. تو نمرود جو تھا اسپیچ لیس ہو گیا اور اس نے انہیں بغیر غلے کے بھیج دیا. جب وہ گھر کے قریب پہنچے تو سوچا کہ خالی بوریاں کیسے لے کر جاؤں، تو انہوں نے 2 بوریوں میں ریت بھر دی اور گھر میں جا کر وہ بوریاں سائڈ پہ رکھ کے سو گئے.
آپ کی بیوی جو حضرت سارہ تھیں اٹھیں اور کیا دیکھا کہ دونوں بوریاں جو ہیں وہ اناج سے بھری ہوئی ہیں۔ انہوں نے کھانا پکا کر تیار کیا، اور جب ابراہیم علیہ السلام اٹھے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ اناج کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو بوریاں آپ لے کر آئے تھے تو اس میں تھا، یہ ساری 2 بوریاں جو اناج ہی سے تو بھری ہوئی تھیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ سارا کچھ جو تھا اللہ کی طرف سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے ولی لوگوں، اپنے جو ولی، اپنے دوست جو ہوتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ مددگار ہوتے ہیں۔ اب یہ سارے واقعے کے بعد نمرود کا انجام کیا ہوا؟ تو آگ جلانے کا حکم دیا کہ ان کو آگ میں ڈالنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اپنے سپاہیوں کو کہا تو انہوں نے آگ کا الاؤ جو تھا تیار کرنا شروع کر دیا۔ وہ تو سارا واقعہ اب اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اس میں سے بچایا، لیکن ایک بات ضرور مینشن کرنا چاہوں گی یہاں پر کہ جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر بہت زیادہ توکل تھا، بہت زیادہ یقین تھا اللہ تعالیٰ کے اوپر، تو جب اس آگ میں بھی ان کو ڈالا جانے لگا تو انہوں نے کیا چیز پڑھی تھی اس وقت؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، اور وہ بہت سب سے بڑا وکیل ہے اور بہت اچھا وکیل ہے، کارساز ہے۔ تو یہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، اور وہ بھی کون سا آسان کام تھا آگ کے اندر کود جانا، لیکن یہ کہ یہ کلمہ انہوں نے اس وقت پڑھا تھا۔ تو ہمیں بھی ان آیات سے ہم نے کیا ہے کہ ہمیں بھی اپنے اندر کوشش کرنی ہے کہ کچھ بھی حالات ہو جائیں، کوئی بھی آزمائش آئے، کتنی بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، اللہ پر ہمارا یقین ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب ہمارا بھی یقین اور توکل اللہ پر اس لیول کا ہوگا، ظاہر ہے ہم پیغمبروں کے لیول کو کبھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن کوشش کر سکتے ہیں نا، کوشش کریں گے تو کسی لیول تک تو پہنچیں گے ہی، ان کے لیول تک تو ہم جا نہیں سکتے، لیکن وہ ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں، سب کے سب پیغمبر جو تھے۔ لیکن جب ہم کوشش کریں گے تو کم از کم وہاں سے تو موو ہوں گے جہاں ہم اب کھڑے ہیں۔ تو ہمیں اپنے یقین کو، اللہ کے ساتھ جو توکل ہے، ہم نے اس کو اوپر لے کر جانا ہے۔ تو اب یہ پڑھنے کے واقعات کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تاکہ ہم ان سے سبق سیکھ سکیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نمرود کا انجام کیا ہوا۔ نمرود کے پاس ایک فرشتہ آیا، اور اس فرشتے نے نمرود کو آ کر توحید کی دعوت دی، وہ نہیں مانا، دوبارہ دی، پھر نہیں مانا، تیسری دفعہ بلایا اس کو، 3 موقع دیے اس کو کہ وہ شاید اللہ پر یقین کر لے، اللہ پر ایمان لے آئے، لیکن پھر بھی نہیں مانا۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا کہ تم اپنا لشکر تیار کر لو، میں اپنا لشکر تیار کر لیتا ہوں۔ تو نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور میدان میں آ گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا، اتنی تعداد میں مچھر آئے کہ سورج بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے ایسا حملہ کیا نمرود کے سپاہیوں پہ کہ ان کا خون تو کیا، گوشت تک، مطلب خون تو کیا، گوشت تک کھا گئے اس کا، اور خالی پنجر رہ گئے۔ ایک مچھر ان میں سے نمرود کے نوسٹرل میں چلا گیا، کہتے ہیں اس کے دماغ میں ایسا عذاب نازل کیا کہ اتنی تکلیف کا باعث بنا، وہ پتھروں پہ اپنا سر مارتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا کہ میرے سر پہ ہتھوڑے برساؤ، ہتھوڑے مارو میرے سر کے اوپر، اتنی تکلیف دہ عذاب میں وہ مبتلا رہا۔ تو اب سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دکھانے پہ آتے ہیں تو کتنی چھوٹی سی چیز سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے دیتے ہیں، جیسے وہ اصحاب فیل والا بھی واقعہ تھا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو، چھوٹے سے وہ پرندے تھے جس کے ساتھ عذاب ان پہ نازل کیا، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جو آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لشکر، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اپنے لشکروں کو، ہم تو نہیں جانتے۔ اور چونکہ یہ لوگ دعویٰ کرتے تھے خدائی کا، اللہ کے ساتھ ٹکر لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کس طریقے سے ایک طرح سے ان کو دکھایا کہ تم اپنے آپ کو خدا کہتے ہو، تم تو اتنی چھوٹی سی چیز سے بھی اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے۔ مچھر، بندہ سوچ سکتا ہے کہ مچھر سے بھی کسی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، تو کس طرح سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف میں ڈالا۔ اب اس کے بعد نیکسٹ آیا ہماری جو ہے آیا نمبر 259۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس شخص کے حال پہ غور نہیں کیا جو ایک بستی کے قریب سے گزرا، اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی،
وہ کہنے لگا کہ اس بستی کی موت کے بعد دوبارہ اللہ اسے کیسے زندگی دے گا، یعنی کہ اس بستی کو یہ اس طرح سے اجڑی ہوئی ہے یہ بستی کہ اس کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ کبھی یہ بستی دوبارہ آباد ہو سکتی ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا، پھر اسے زندہ کر کے اس سے پوچھا کہ بھلا کتنی مدت تم یہاں پڑے رہے؟ تو وہ بولا کہ بس ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تم 100 سال تک پڑے رہے ہو۔ اچھا، اب اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو، یہ ابھی تک باسی نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو چکا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تجھے لوگوں کے لیے معجزہ بنا دے کہ جو شخص 100 برس تک مر چکا تھا اور دوبارہ زندہ ہو کر آ گیا۔ اور اب گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم انہیں کیسے جوڑتے، اٹھاتے اور اس پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب باتیں واضح ہو گئیں تو وہ کہنے لگا اب مجھے خوب معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسرا واقعہ ہے جو لائف آفٹر ڈیتھ کا ہے۔ یہ مثال ہے ایک بندے کی، اس کا ذکر تو یہاں نہیں آیا، لیکن یہ اسرائیلی روایتوں سے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام کی بات ہے، اور یہ ایریا جو ہے یہ وہ تھا جو یروشلم کا ایریا ہے، بخت نصر کا وقت تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت فوت ہو چکے تھے، اور ان کے بعد ان کے جو نائب تھے یوشع علیہ السلام وہ بھی فوت ہو چکے تھے۔ فلسطین کا علاقہ جو تھا وہ، تو بخت نصر جو تھا اس علاقے میں آ گیا، بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، اس نے وہ خون خرابہ کیا کہ کوئی بندہ ان کا نہیں بچا، اور جو تھوڑے بہت لوگ بچ گئے تھے ان کو وہ ساتھ میں قیدی بنا کر لے گیا۔ تقریباً 6 لاکھ میں نے آپ کو بتایا تھے، 6 لاکھ کا قتل کر دیا، اور 6 لاکھ جو تھے اتنے ہی ساتھ قیدی بنا کر لے گیا، اور اس نے اس شہر کو بالکل تباہ کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی اس شہر کی۔ اس علاقے سے جب عزیر علیہ السلام گزرے تو دیکھا کہ ساری بستی ویران ہو چکی ہے، اور عزیر علیہ السلام بھی ان لوگوں میں سے تھے جن کو وہ اپنے ساتھ قیدی بنا کر لے کر گیا تھا۔ پھر اس کے بعد کچھ مدت بعد جب ان کی رہائی ہوئی تو وہ پھر اس بستی سے گزرے، یہ وہی بستی تھی جس کو بخت نصر نے بالکل تباہ کر دیا تھا۔ تو انہوں نے جب اس کی تباہی کا حال دیکھا وہاں سے گزرتے ہوئے تو کہنے لگے کہ یہ دل میں خیال آیا کہ یہ اللہ اب اس بستی کو کیسے آباد کرے گا۔ اس وقت آپ ایک گدھے پر سوار تھے، اور اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی انہوں نے گدھے پہ رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی یہ خیال ان کے دل میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساتھ ہی روح جو تھی وہ قبض کر لی۔ اچھا، یہ جو عزیر علیہ السلام تھے، ان کے بارے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کہتے ہیں کہ انہیں ساری تورات جو تھی نا وہ زبانی یاد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، اور پھر ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم کتنی مدت تک اس حال میں پڑے رہے؟ تو وہ کہنے لگے، اب عزیر علیہ السلام جو تھے، ظاہر ہے ان کے پاس تو ان کو تو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میں کتنی دیر سویا ہوں۔ جب انسان سوتا ہے تو اس کو بعض اوقات خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کتنی دیر سوتا رہا، خاص طور پہ جیسے اگر کبھی کسی کو انیستھیزیا دیا جائے، یا آپ نے کوئی ایسی دوائی لی ہو جس میں نیند کا ہوتا ہے کہ نیند آتی جس کو لے کر، تو اس کے بعد انسان اٹھتا ہے تو کافی کنفیوزڈ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اس وقت صبح کا ٹائم ہے کہ شام کا ٹائم ہے، کیا ٹائم ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ایک جس کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک سوتا رہا تو کیسے اس کو اندازہ ہوگا۔ تو جب اٹھے ہیں تو ان کے پاس کوئی گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھیں کہ آپ اپنی واچ میں دیکھ لیں، کیلنڈرز ہیں جس کو چیک کر لیں، تو ان کے پاس جو چیک کرنے کا ذریعہ وہ کیا تھا، صرف ایک سورج ہی تھا جس سے وہ اندازہ لگایا کرتے تھے اس ٹائم میں۔ تو انہوں نے جب وہ جا رہے تھے اس بستی کی طرف تو اس وقت وہ پہلا پہر تھا، اور اب دوسرا پہر۔ تو پھر وہ کہنے لگے، جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو کہنے لگے کہ بس یہی دن کا کچھ حصہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دوسرا دن ہو۔ تو ظاہر ہے انسان اس سے زیادہ تو نہیں سوتا نا، کبھی ایک دن سے زیادہ کیا سوئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو
تم 100 سال تک یہاں پڑے رہے ہو۔ تو جب عزیر علیہ السلام نے اپنے بدن اور جسمانی حالت کی طرف اور اپنے سامان جو کھانے پینے کا تھا اس کی طرف دیکھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ تو وہی دن ہے کہ جب ان پہ نیند طاری ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ پھر وہ سمجھے کہ واقعی 100 سال گزر چکے ہوں گے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، پھر وہ جڑنے لگی، پھر ہڈیوں کے اس پنجر پہ گوشت پوست چڑھا اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس بستی کی طرف نظر دوڑائی جس سے دیکھ کر ان کو یہ خیال آیا تھا، تو وہ بستی بھی آباد ہو چکی تھی۔ اب اس واقعے سے بتانا کیا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مردہ چیز کو چاہے تو زندہ کر سکتا ہے، مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو اللہ تعالیٰ آباد کر سکتا ہے، زندگی اس کو بخش سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سارے واقعات ان کو دکھائے تاکہ ان کا یقین جو ہے اور کامل ہو جائے۔ تو چنانچہ جب عزیر علیہ السلام اپنے گھر واپس آئے تو اس وقت تک ان کے بیٹے پوتے پوتیاں جو بھی ان کے بچے تھے وہ سارے بوڑھے ہو چکے تھے، اور عزیر علیہ السلام اس وقت ان کی نسبت جوان تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس اسی ٹائم میں کیا تھا جس ٹائم میں وہ سوئے تھے۔ تو اس طرح آپ کی ذات بھی تمام لوگوں کے لیے ایک معجزہ بن گئی۔ تو غالباً یہی وجہ تھی کہ یہودیوں کا ایک فرقہ جو تھا وہ انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ماننا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن اب ایک ہی وقت میں اگر آپ دیکھیں کہ جو یہ سارے معجزات جو دکھائے گئے، کہ ایک تو اس میں عزیر علیہ السلام کی خود اپنی ذات تھی، بڑا معجزہ تھا، پھر اس کے علاوہ گدھا جو تھا وہ معجزہ تھا کہ 100 سال گزرنے کے بعد ایک ہی وقت میں آپ دیکھیں انہوں ایٹ اے ٹائم سو رہے تھے 100 ایئرس تک۔ عزیر علیہ السلام کا جسم بالکل ویسے کا ویسا تھا، اور وہ جو گدھا تھا اس کا کیا حال ہو گیا تھا۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو مار دیا تھا نا ان کو دونوں کو، تو جب کوئی مر جاتا ہے تو باڈی تو ڈیکمپوز ہو جاتا ہے، ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ کو بالکل اسی طرح ملے۔ گدھے کا تو ہو گیا تھا سارا کچھ، لیکن عزیر علیہ السلام بالکل ویسے کے ویسے تھے۔ تو یہ کتنا بڑا معجزہ تھا لوگوں کو ان کے بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ دیکھو معجزات۔ اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو جس طرح میں ان کو کیا ہے، اگر میں ان کو مار کر، اس گدھے کو مار کر دوبارہ اس کی ہڈیوں کو جوڑ سکتا ہوں، اس پہ دوبارہ سے گوشت چڑھا سکتا ہوں، تو پھر کیا انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ کیونکہ یہی وہ پرابلم ہے جو مشرکین مکہ میں بہت زیادہ مسئلہ تھا، کہ وہ باقی چیزیں تو مانتے تھے لیکن وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ایک دن ہمیں اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بتانے کے لیے کہ جب اللہ یہ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کرنا کیا مشکل ہے۔ لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ دکھا بھی دے، ہدایت کے سارے طریقے ان کے پاس آ جائیں، ان کو معجزات بھی دکھا دیے جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اثر نہیں لیتے ان چیز کا۔ اب تیسرا واقعہ اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس ہے آیا نمبر 260 کے اندر۔ یہ بھی تیسرا واقعہ جو ہے یہ لائف آفٹر ڈیتھ کا واقعہ ہے۔ تو اس آیت میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا بات ہے جو وہ پتہ چلتی ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تجھے اس کا یقین نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تو 4 پرندے لے اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اس واقعے میں ابراہیم علیہ السلام نے خواہش کی کہ کس طرح سے موت کے بعد دوبارہ انسان زندہ ہوگا۔ تو کیا پھر اس میں ایسی بات ہے کہ
ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے یہ بات جو پوچھی تو کیا وہ بھی ویسی بات سوچتے تھے جیسے مشرکین مکہ سوچا کرتے تھے کہ ان کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات ان سے پوچھی کہ کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا ایمان تو بہت ہے، لیکن اپنے دل کے اطمینان کے لیے، صرف یہ نہیں ہے کہ مجھے اس بات پہ یقین نہیں ہے، دل کے اطمینان کے لیے بس میں یہ بات جاننا چاہتا ہوں۔ پھر ان کے دل کے اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کام کرنے کا حکم دیا کہ تم ایسا کرو کہ 4 پرندوں کو لو اور پھر ان کو اپنے سے مانوس کر لو، یعنی کہ کوئی بھی پرندے آپ لیتے ہیں لیکن آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزارتے ہیں، ٹیم کرتے ہیں ان کو، کہ وہ برڈ آپ کے ساتھ مانوس ہو جائیں، کہ جب آپ ان کو آواز دیں، بلائیں تو وہ آ جائیں۔ جیسے آپ دانہ ڈالنے لگتے ہیں تو وہ پرندے پھر زیادہ تر آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ کھانا ڈالتے ہیں ریگولر بیسس پہ تو برڈز جو ہیں وہ آنا شروع کر دیتے ہیں آپ کے پاس، اس سے پہلے نہیں آتے، لیکن جب آپ کھانا ریگولر ڈالتے ہیں تو وہ پھر آنے لگ جاتے ہیں۔ تو ان کو اپنے سے مانوس کر لو، پھر ایسا کرو کہ ان کے ٹکڑے کرو، یعنی کہ ان سب کو آپ ان کو ذبح کر دیں، کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ پھر آپ ان کا ٹکڑا جو تھا، ایک ایک ٹکڑا آپ پہاڑوں پہ جا کر تو وہاں پر رکھ دیں۔ 4 پہاڑ تھے جو بھی آس پاس تھے ان کے، کہ وہ ٹکڑے جو ہیں وہ ڈفرینٹ پہاڑوں پہ آپ نے وہ پہلے سارے برڈز جو تھے ان کو آپ نے ان کو کٹ کیا، کٹ کر کے مکس کر دیا، مکس میچ سارے۔ اب آپ ان کو کوئی کچھ ٹکڑے ایک اس پہ پہاڑ پہ ڈال دیں، کچھ ایک پہ ڈال دیں۔ تو جب آپ یہ سارا طرف آپ پھیلا دیں گے، پھر اس کے بعد آپ آ کر ان پرندوں کو بلائیں۔ اب آپ جب ان کو بلائیں گے تو وہ دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے جب وہ سب پرندوں کو وہاں پر ان کے ٹکڑے پہاڑوں پہ رکھ دیے تو جب آ کر انہوں نے بلایا تو وہ پرندے جو تھے دوبارہ سے واپس اپنی پہلی شکل میں اسی طرح زندہ ہو کر ان کے پاس واپس آ گئے۔ تو اب اس چیز سے ہم نے کیا سبق ہے، کیا ہے ہمارے لیے لیسن اس چیز میں، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہر چیز پہ قادر ہے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی کال دی جائے گی تو سب لوگ، جتنے بھی لوگ فوت ہو چکے ہوں گے، سب لوگ بھاگتے ہوئے اللہ کی طرف چلے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ اکٹھا کر کے جمع کرے گا۔ مین جو کانسیپٹ ہے وہ یہ بتانے کی امپورٹنس جو ہے اس واقعے کی، اس چیز کی، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آخرت کا دن جو ہے اس دن کیا ہوگا، کس طرح اللہ تعالیٰ سارے مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا، چاہے ان کی، اب مردے تو دیکھیں اب کتنے کتنے سالوں سے لوگ، ہمیں ابھی بھی پتہ نہیں قیامت کب آئے گی۔ آدم علیہ السلام کے ٹائم سے لے کر کتنے لوگ ہیں اب تک جو فوت ہو چکے ہیں، تو وہ تو کچھ سال ہی نہیں لگتا، سال کے اندر اندر ہی جو ہے انسان کی ہڈیاں جو ہیں ساری گل سڑ جاتی ہیں قبر میں۔ تو جب بالکل چورا چورا ہو گیا، اندر ہڈیاں بھی ختم ہو گئیں، تو قبر آپ کھولیں تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے، خالی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اپنی پہلی حالت میں واپس کر کے زندہ اسی طرح کر کے ان کو اللہ تعالیٰ اس طرف لے کر آئیں گے کہ سب دوڑتے ہوئے اللہ کی طرف جائیں گے، حشر کے میدان کی طرف۔ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے، اور یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب یعنی کہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ جو چاہیں اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا اس چیز سے۔ آخر میں لیسن ہمارا جو تھا اس چیز سے، جو یہ والا واقعہ تھا، کہ مقصد اس میں صرف یہ تھا بتانے کا اللہ تعالیٰ کا کہ موت کے بعد مردہ جسم، چاہے وہ کسی بھی ایک کسی بھی طرح سے اس کی موت ہوئی ہو، کتنا ہی پیچیدہ سے پیچیدہ صورت بھی کیوں نہ بن جائے اس باڈی کی، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ
ہر طرح کے مردے کو زندہ کر کے دکھا دے، چاہے وہ جل کے مرا ہو، راکھ بن گیا اس کا باڈی بالکل ختم ہو گیا ہو، پانی کے اندر گر کے گل سڑ گیا ہو، یا کسی نے اس کے باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوں، یہ بھی بعض اوقات آپ کو سننے میں ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح کی بھی کنڈیشن ہوگی اس باڈی کی، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کر کے لے آئیں گے سامنے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔